تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ ہم مسلمانوں کو جو فلسطین ہو یا بھارت ہو یا کسی بھی دیش میں اتنا ستایا جو جا رہا ہے اس کا کارن کیا ہے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ کی شاہ سرخیوں کے اندر روزانہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی داستان چھپتی ہے۔ ٹی وی چینلوں پر روزانہ امت مسلمہ کے وقار کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ان سارے حالات میں مسلم امہ جس تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، کوئی کہتا ہے اس کی وجہ کچھ ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے۔ غرض کے دانشور اپنی اپنی آرا پیش کرتے ہیں اور ہم روزانہ کم و بیش سنتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ وجہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ وجہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ وجہ ہے۔ لیکن قرآن و سنت کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی ایک ہی وجہ ہے اور اسے گناہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ جہاں گناہ ہے، کسی بہت بڑے مفکر نے کئی احادیث کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے یہ بات کہی تھی کہ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو بربادی سے اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بربادی سے دنیا کی کوئی قوت روک نہیں سکتی۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں پورے قرآن کو اٹھا کر کے آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، گناہوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہواؤں کی آندھی چلی تھی، گناہوں کی وجہ سے چلی تھی۔ اللہ اکبر! زمین کے اندر قوموں کو دھسا دیا گیا تھا، گناہوں کی وجہ سے دھسایا گیا تھا۔ اللہ اکبر! ایک عالمی طوفان آیا تھا اور اس عالمی طوفان نے لوگوں کو جب وہ پانی کے اندر غرق کر دیا تھا۔ آج بھی تاریخ کے انمٹ نقوش پکار پکار کر ہمیں عبرت کی دعوت دے رہے ہیں کہ لوگ اگر دھسے ہیں زمین میں تو گناہوں کی وجہ سے، پتھروں کی برسات ہوئی ہے تو گناہوں کی وجہ سے، چہرے سور اور بندروں کی طرح ہوئے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے۔ اور میرا اللہ قرآن میں واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم یہ تصور کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں مولانا گناہ کریں گے تو اس کی سزا قبر میں ملے گی، گناہ کریں گے تو اس کی سزا میدان محشر میں ملے گی۔ حالانکہ ایک مسلمان کو اگر یہ یقین ہے کہ میرے گناہ کی سزا مجھے قبر اور میدان محشر میں ملے گی، تب بھی تو اس کو گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ نہ قبر میں گناہ برداشت کرنے کی طاقت ہے، نہ حشر میں گناہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ قبر میں بھی عذاب نہیں برداشت ہو سکتا گناہ کا، میدان محشر میں بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ مگر بے باکی تو دیکھو، لوگ کہتے ہیں مولانا قبر میں سزا ملے گی تب دیکھا جائے گا، محشر میں سزا ملے گی تب دیکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں ایمان کمزور ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ رسول کی باتوں پر سے یقین کمزور ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اللہ کی باتوں سے یقین کا کمزور ہو جانا نقصان پہنچاتا ہے۔ صحیح بات ہے، سبحان۔ کوئی انسان جب ہمیں کہہ دیا گیا کہ تم پر عذاب ہوگا اگر گناہ کرو گے تو، اور عذاب دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اگر کسی کو پکڑے، اللہ کسی کی پکڑ کرے، اللہ رب العزت کسی کا محاسبہ کرے، اللہ اکبر! ذرا سوچو تو صحیح، اگر میرا اللہ ہمارے سر میں درد دے دے، صرف انسان کے سر میں درد ہو
تو رات بھر وہ کرمٹیں بدلتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ اگر کمر کا درد شروع ہو جائے تو انسان تڑپتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ اگر آنکھ کا درد شروع ہو جائے وہ تڑپتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں اور آپ سب سے توجہ چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، وہ سر کا درد جو ڈاکٹر کی دوا سے دور ہو سکتا ہے، وہ کمر کا درد جس پر آپ تدبیر کرنا چاہیں تو آپ اس کو دور کر سکتے ہیں کسی تدبیر کے ہیلے سے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جب سر کے درد پر اتنا تڑپتے ہو، جب کمر کے درد پر اتنا تڑپتے ہو، جب آنکھوں کی تکلیف پر اتنا تڑپتے ہو، تو اللہ اکبر، جب میرا اللہ قبر میں عذاب مسلط فرمائے گا، جب میرا اللہ میدان محشر میں عذاب مسلط فرمائے گا، اس وقت اپنا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ مسلمان ہو، اپنے نبی کی بات پر یقین کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر آخرت میں بھی عذاب کا تصور ہوتا تو بھی بہت بھیانک بات ہے، عذاب تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ مگر سن لو، انسان کے گناہوں کی سزا صرف اس کو آخرت میں نہیں ملتی، بلکہ انسان کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے۔ انسان کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں بھی آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو گناہ کرتا ہوں، جب میں رات کو گناہ کرتا ہوں تو صبح میں دیکھتا ہوں کہ میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے، یعنی میرے رات کے گناہ کا اثر میری سواری سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ میری سواری میری موافقت نہیں کرتی، میری سواری میری بات نہیں مانتی۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے اگر سواری موافق نہ ہو، انسان کی موافقت نہ کرے تو اللہ اکبر، وہ یہ گناہ کا اثر ہے۔ فرماتے ہیں چراغ جو بجھتے ہیں وہ بھی گناہوں کی وجہ سے، ٹھوکر جو لگتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے، اولاد جو نافرمان ہوتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے۔ گناہ کو کیا سمجھتے ہیں، گناہوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج ہر ماں باپ شکایت کر رہے ہیں، مولانا میرا بچہ فرما بردار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی تو شاید تمہاری اولاد تمہاری نافرمان نہ ہوتی۔ مجھے بتاؤ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اولاد اس کی فرما برداری کیسے کرے؟ تو یاد رکھنا، جو ماحول ہے صرف گناہ کی وجہ سے۔ مسلمانوں، گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ سے رشتہ جوڑ لو، پھر دیکھو کیسے کرم کی برسات ہوتی ہے، پھر کیسے چھما چھم کرم برستا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ کہنے میں آتی ہے کہ حضرت ٹھیک ہے، گناہ کی بات تو روزانہ ہی سنتے ہیں، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، گناہ سے چھٹکارا نہیں ملتا، یہ بات ہے۔ کرنا چاہتا ہو، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، چھٹکارا نہیں ملتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے چور کمبل چھوڑنا چاہتا ہے لیکن کمبل چور کو نہیں چھوڑتا، تو گناہ سے چھٹکارا کیسے ملے؟ کوئی کہتا ہے یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، وہ کرو۔ میں نے کہا کچھ نہ کرو، ایک بات کرو بس۔ اگر گناہ کی دنیا سے نکلنا ہے، اگر گناہ کے دلدل سے نکلنا ہے، اگر گناہ کی نحوست سے نکلنا ہے، اگر گناہ اور جرائم سے ہجرت کرنا ہے، میری بات نہ سنو، کسی کی نہ سنو، اللہ کا فرمان سنو۔ گناہ سے بچنے کا سب سے بہترین دستور قرآن میں موجود ہے۔ اگر گناہ سے نکلنا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے، تو خود گناہوں سے نکلتا چلا جائے گا، کیونکہ نماز میں اتنی طاقت ہے، نماز میں اتنا پاور ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ پتہ چلا نماز پڑھو گے، سجدہ کرو گے، خود بخود دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہوگی، برائیوں سے نفرت پیدا ہوگی، جرائم سے نفرت پیدا ہوگی۔ اور سن لو، یہ جو دماغ کے اندر خبط چڑھا ہے نا، مولانا میں گنہگار ہوں، میں کیا نماز پڑھوں؟ میرے عزیز، یہاں گنہ
गुनहगार और नेकी का कोई मसला नहीं है। मेरे नबी ने तो इंसान को अल्लाह से जोड़ने के लिए कितना खूबसूरत कानून अता किया, कितना हसीन कानून अता किया। एक बात आपको बताऊं, हदीस में जो है उस पर हमारा ईमान है, हदीस में जो उस पर हमारा यकीन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस वक्त बंदा सजदे में चला जाता है, अल्लाह और बंदे के दरमियान जितने पर्दे होते हैं, अल्लाह सारे पर्दों को उठा देता है। इसमें आलिम गैर आलिम का कोई फर्क नहीं, इसमें नेक और बद का कोई फर्क नहीं, इसमें अपने अल्लाहु अकबर खित्ते कबीले और इलाके का कोई फर्क नहीं। जो खुलूस से दिल से सजदा करेगा अल्लाह के करीब हो जाएगा। अल्लाह और बंदे के दरमियान के सारे हिजाबात उठ जाएंगे। अब आप मुझे बताएं, जो एक सजदा अल्लाह के करीब कर देता है, या यूं कह ले जिस सजदे से अल्लाह मिलता है, दुनिया की कौन सी नेमत उस सजदे से नहीं मिल सकती। सुभान अल्लाह, सुभान क्यों अल्लाह। सजदों के करीब नहीं आते? सजदों के करीब क्यों नहीं आते? आओ, लोग कहते हैं टाइम नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी नादानी कर रहे हो। किसने कहा टाइम नहीं है? और नमाज को ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। आओ ना, अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़े। आओ आज अपने अल्लाह से सुलह करें। थोड़ा तवज्जो से सुने, गौर करें। अल्लाह के बंदो, 24 घंटे एक दिन में होते हैं। एक दिन में पूरे 24 घंटे। उन 24 घंटों में 5 नमाजें हैं। एक नमाज को सिर्फ 10 मिनट का वक्त लगता है। और मेरे जैसा आदमी अगर उजलत में जल्दी जल्दी पढ़ ले, जिसे कुछ आता ही ना हो, तो वो 8-7 मिनट में भी एक वक्त की नमाज पढ़ सकता है। अल्लाह के बंदो, 7-8 मिनट या 10 मिनट किसके लिए निकालना है? अल्लाह के लिए। अल्लाह कौन? जिसने 24 घंटे हमें दिए। अल्लाह ने 24 घंटे एक दिन में हमें दिए। ये तेरे लिए बंदे, पूरी जिंदगी उसने दी, रिस्क उसने दिया, रोजी उसने दिया, जिंदगी उसने दिया, खूबसूरत आंखें उसने दी, हसीन और जमील बाल उसने दिए, लिबास उसने अता किया, ताकतवर जिस्म उसने अता किया, आसमान से पानी उसने नाजिल किया। बताओ तो सही, ये प्यार करने वाले माँ बाप उसने अता किए। मुसलमानों, थोड़ी देर जरा सोचो, अगर दुनिया में इंसाफ मौजूद है, अगर दुनिया में वफा मौजूद है, आपसे पूछता हूं, एक गिलास पानी अगर कोई हमें पिला दे, हम थैंक यू कहकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। रूह अफ़ज़ा का एक गिलास शरबत अगर कोई हमें पेश कर दे, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। कोई नौकरी 5-10 हजार की दिला दे, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मुसलमानों, मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे सिर्फ तवज्जो चाहता हूं, दिल का दर्द है। अरे नादान इंसान, अगर दुनिया में वफा मौजूद है, आवाज दो वफा को। एक गिलास पानी पिलाने वाले का शुक्रिया, एक गिलास शरबत पिलाने वाले का शुक्रिया, जिसने तुम्हारा रिश्ता किसी के घर में जुड़वा दिया उसका शुक्रिया, जिसने 5-10 हजार की नौकरी लगा दी उसका शुक्रिया। और वो अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अल्लाह जिसने पानी पैदा किया, बाबा, आसमान से पानी उतारा। अगर अल्लाह पानी ना उतारता तो क्या किसी का बाप तुम्हें गिलास भर के पानी दे सकता था? नहीं। और फिर सुनो, जिसके दिल में गिलास भर कर पानी देने की तौफीक हुई, वो तौफीक किसने डाली? अगर अल्लाह वो तौफीक न डालता, सुभान अल्लाह, तो वो पानी देने की बजाय तुम्हारे हाथ से पानी छीन लेता। जी जी। आज मुसलमान ये कह रहा है, हम फिलिस्तीन में काटे जा रहे हैं और यूपी में सताए जा रहे हैं और अफगानिस्तान में ये कि। मैंने कहा, जो कौम अपने अल्लाह से गद्दारी करे, जी, मेरे जुमले तल्ख हो तो माफ करना, जो कौम अपने अल्लाह से, भाई वफा भी कोई चीज होती है। बेशक बेशक। जुमलों को तल्ख समझ करके नाराज मत होना। कुत्ते से तो वफा सीख ली होती, कुत्ते से। कुत्ता तुम्हारे
हमारे माशरे में गाली समझा जाता है। कुत्ते को उसका मालिक सिर्फ एक रोटी देता है, एक रोटी। कुत्ते को उसका मालिक एक रोटी देता है, वो रात भर इसलिए जगता है कि मैं मेरे मालिक के घर की रखवाली करूं। कुत्ता है ना, कुत्ता। तो नाज़रीन, अगर बयान अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस माह रमज़ान शरीफ के सदक़ात फैल से खूब नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और आने वाले महीनों में खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, गरीबों यतीमों मिस्कीनों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमारे माँ बाप को हमेशा सलामत रखे, खुश रखे मौला। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।